السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے حبیب مکرم اور اپنے مقربین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں جو کچھ بھی بیان کروں، مالک ارض و سماوات مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو جمعے کے خطبات جاری ہیں وہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، جو جید صحابہ کرام ہیں، ان میں آپ لوگوں نے سنا ہے مفسرین صحابہ کرام ہیں، مجتہد صحابہ کرام ہیں، مفتیان ہیں۔ جو انسٹیٹیوٹ تھا صفا کا چبوترا، اس پر بیٹھ کر جو اہل مدینہ کو فتویٰ دیا کرتے تھے، ان صحابہ کرام کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ انہی میں ایک اور نام ہے جو بیٹے ہیں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور یہ بھی انفرادی طور پر جو انہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے کہ یہ بھی بالغ ہونے سے پہلے انہوں نے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا تھا، اور ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ مدینہ پاک میں رہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد 60 سال تک آپ نے مدینہ پاک میں رہ کر فتویٰ ارشاد فرمایا۔ کسی مسئلے پر حضرت عبداللہ بن عمر آپ فتویٰ دے دیتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اس فتوے کو من و عن تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ چونکہ بالغ ہونے کے بعد آپ کا زیادہ تر وقت میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں گزرا کرتا تھا۔ آپ بدر کے میدان میں تشریف لے گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابھی تم چھوٹے ہو، بدر میں شریک نہیں ہوئے، اجازت مانگی۔ احد کا میدان سجا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجازت مانگی، حضور نے فرمایا ابھی تم چھوٹے ہو۔ یہ ان کی سنگت حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، ان کے ساتھ ان کی سنگت تھی۔ یہ ابادل اربع کہا جاتا ہے انہیں، ابادل اربع، 4 عبداللہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 عبداللہ کو ایک مقام عطا فرمایا ہوا تھا۔ یعنی اگر سیرت عبداللہ ابن عباس دیکھیں حبر الامہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود دیکھیں وہ بھی قاری قرآن بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جید صحابہ میں ان کا شمار ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مفتی مدینہ بنایا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے زمانے کے نشیب و فراز کو دیکھا، زمانہ اپنے حالات اور واقعات کے تحت وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس میں رہنے والی شخصیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔
کبھی پیسہ زیادہ آیا بدل گئے، اور کبھی علم کی خیرات کسی کو ملی تو وہ بھی بدلا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ زمانہ اپنے ہچکولے لیتا رہتا ہے اور ہم نے شخصیات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ واحد صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، میں نے انہیں کبھی بدلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کا بچپنا بھی سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا، ان کا لڑکپن بھی حضور کی سیرت پر تھا، اور ان کا بڑھاپا بھی میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر تھا۔ تو یہ کمال بات ہے، یہ نہیں کہ باقی صحابہ کرام کوئی اس رستے سے ہٹے تھے، لیکن زمانے نے کچھ تبدیلیاں ان میں لائی تھی، لیکن عبداللہ بن عمر یہ کبھی نہیں بدلے، اول تا آخر میرے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزر گئی۔ آپ نے 60 برس جو فتویٰ دیا اس میں 1630 احادیث آپ سے مروی ہیں، اتنی آپ نے احادیث روایت کی۔ آپ فتویٰ دینے میں اتنے محتاط ہوتے تھے، اتنے محتاط ہوتے تھے کہ باقاعدہ طور پر لوگ سوال کرنے آتے تھے مفتی مدینہ سے، کہتے لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ لوگ کہتے تھے عبداللہ بن عمر آپ کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے، آپ کہتے ہیں میں جانتا نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جانتا تو ہوں، ایک مرتبہ پھر تحقیق کر کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مسئلہ تمہیں بتایا جائے اور بروز محشر کہیں مجھے اس کی پکڑ نہ ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی خوش ہوتا ہے نا کہ ماشاءاللہ دیکھا ہے فلاں علامہ صاحب بڑا فل بدی جواب دے دیتے ہیں، جو ہی سوال کرو جواب دے دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ فل بدی جو جواب دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت پر تکبر کرنا کہ میں بڑا کمال مہارت رکھتا ہوں سوالات میں مسائل میں، یہ درست نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر سے جب جب فتویٰ پوچھا گیا آپ اپنے سر کو جھکا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا، تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں 1630 احادیث جو ہیں، جن میں بخاری شریف میں 81 احادیث کو روایت کیا گیا امام بخاری نے، اور بے شمار احادیث کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے۔ آپ کے قرآن پاک پر تدبر کا عالم یہ تھا کہ سورہ بقرہ 8 سال تک جناب حضرت عبداللہ سورہ بقرہ پر غور و فکر کرتے رہے۔ جو 8 سال تک سورہ بقرہ پر غور و فکر کرے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سورہ بقرہ سے پھر ان کا کیا محبت ہوگی، کیا پیار ہوگا۔ 8 سال تک دیکھتے رہے، سوچتے رہے کہ یہ سورہ بقرہ رب ذوالجلال نے کس انداز سے قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اور ویسے تو میں نے سورہ بقرہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کی یہ شان ہے، یہ امتیازی شان ہے، انفرادی شان، اور کسی واسطے سے نہیں، ڈائریکٹ قلب مصطفیٰ پر ان کا نزول ہوا تھا۔ یہ وہ صورت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر 8 برس تک بیٹھ کر اس سورہ مبارک میں تدبر کرتے رہے، یہ آپ کے قرآن سے محبت تھی۔ اور المستدرک میں امام حاکم نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر اور ایک دن ان کے ساتھ عبداللہ بن عمر، یہ عمر جو لفظ ہے نا یہ الف سے نہیں ہوتا، یہ بھی عمر ہوتا ہے، عین سے ہوتا ہے۔ یہ کس سے ہوتا ہے؟ عین سے ہوتا ہے۔ ایک کو عمر پڑھا جاتا ہے، ایک کو عمر پڑھا جاتا ہے۔ عمر تب پڑھا جائے گا جب لفظ عمر کے آگے واو پڑی ہوگی، اور اس کو بھی لوگ غلط پڑھ رہے ہیں، عمرو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر فلاسفر جو ہے نا پڑھے لکھا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اس کو عمرو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اردو ادب کا یہ یاد رکھیں قاعدہ، لفظ عمر کے آگے جب واو لکھا اسے عمر پڑھا جاتا ہے۔
اور جس کے آگے واو نہ ہو اسے عمر پڑھا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دونوں جید صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو جناب حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے اٹھ کر، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، اے جناب حضرت امیر المومنین کے لخت جگر، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ابھی ابھی عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث رسول سنائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ جہنم میں پھینکے گا۔ تو میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ کہیں یہ تکبر میرے اندر نہ آ جائے، کہیں یہ فخر میرے اندر نہ آ جائے، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو لوگوں یاد رکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی جو زندگیاں ہیں یہ ہمیں جو درس دے رہی ہیں یہ تکبر سے پاک ہیں، یہ سمجھانا یہ چاہ رہی ہیں صحابہ کرام کی زندگیاں کہ لوگوں اپنی زندگیوں سے ریاکاری کو نکال دو، اپنی زندگیوں سے تکبر کو نکال دو۔ تو یہ رویا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہ آ جائے، ہم اسی طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک دن آپ جنگل میں تشریف لے گئے تو لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے، تو وہاں پر آپ کے دوست بھی موجود تھے، کھانا بھی آپ لے گئے ساتھ۔ ایک چرواہا وہاں پر کھڑا تھا، اس سے کہنے لگے کہ اس ریوڑ میں سے کوئی بکری مجھے بیچ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں بیچ سکتا چونکہ یہ میرے آقا کی ہیں اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دیکھو پھر تم ہمارے ساتھ کھانا کھا لو آ کر۔ اس نے کہا نہیں، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے اور میں تو کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے آقا کو کیا پتا کہ تم نے ہمیں بکری بیچی ہے، اس لیے بکری بیچ لو اور پھر ہم سارے اکٹھے روزہ افطار کر لیں گے تمہارے ساتھ۔ تو اس چرواہے نے انکار کر دیا اور آسمان کی جانب چرواہے نے دیکھ کر کہا کہ میرا اللہ کہاں ہے؟ وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر کو اس کی یہ ادا پسند آئی، آپ تو اسے دیکھ رہے تھے کہ کتنا انصاف کر رہا ہے، کتنا عدل کر رہا ہے۔ تو یہاں پر تو ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں نا، کوئی بھی ڈیوٹی ہو، صاحب اگر سر پہ نہ ہو، ملازم جب کام کرتے ہیں ان کا باس، آج کل باس کا لفظ چلتا ہے، اگر یہ سر پہ نہ ہو تو بہت زیادہ کوتاہیاں کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے کیا پتا، اسے کیا خبر ہے، لیکن یاد رکھیں اسے خبر نہ ہو، وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم کتنا حرام کر رہے ہو، کتنے پیسے کو حرام کر رہے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی نا کہ پھر آپ جب شہر میں تشریف لائے تو اس چرواہے کو ڈھونڈا، اس کے مالک کو ڈھونڈ کر کہنے لگے کہ مجھے چرواہے کو بھی، یہ جو غلام ہے تیرا، اسے بھی بیچ دو اور اس کے سارے ریوڑ کو بھی بیچ دو، میں اتنا نیک بخت غلام رکھنا چاہتا ہوں۔ اور جب حضرت عبداللہ بن عمر نے خریدا نا، اسے خرید کر فرمایا جا تجھے میں آزاد کر رہا ہوں، اور آزاد کر کے فرمایا یا اللہ اسے میں تیری رضا کی خاطر آزاد کر رہا ہوں، تو اسے جہنم سے بھی آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ تو یہ صرف ان کا عدل تھا اس چرواہے کا جس سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسے غلامی کے چنگل سے آزاد فرما رہے تھے۔ اور پھر یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت، میں پہلے عرض کیا نا یہ مفتی مدینہ تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، اب ذرا ان کے فتوے بھی سننا۔ مکہ پاک میں ایک شخص نے آ کر فتویٰ لیا، یمن سے آیا تھا، وہ کہنے لگا حجر اسود کو کیوں چوما جاتا ہے؟ جناب حضرت عبداللہ آپ نے فرمایا اس لیے چوما جاتا ہے کہ اسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہے۔ اس نے کہا کہ جب رش پڑ جاتی ہے بہت زیادہ پھر نہیں جایا جا سکتا، کیسے چومیں، رش زیادہ ہوتی ہے آج کے دنوں میں۔ آپ نے فرمایا یہ اگر مگر نہ کر، اگر مگر یمن میں جا کے کر،
ہم نے اپنی آنکھوں سے رسول کائنات کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اسے چومنا پڑے گا۔ یعنی فتوے میں آپ سخت تھے، محتاط بھی تھے، سخت بھی تھے۔ ابھی تو استلام بھی کرتے نا، اس پر بھی اجماع ہے کہ اگر آپ نہیں پہنچ سکتے تو آپ اس طرح، لیکن صحابہ کرام کچھ فتوی جات میں وہ سختی کیا کرتے تھے۔ ہم تو ہیل و حجت، ہیلے بہانے نکال لیتے ہیں، نہیں اگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا؟ میں نے کہا نا دین بائی چوائس ہے، ہم نے دین بائی چوائس بھی رکھا ہوا ہے، مسجدیں بھی بائی چوائس رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہمارا دل کی دنیا جب راضی نہ ہو تو ہم مسجد تبدیل کر لیتے ہیں، اور ہم دین بھی وہی ایکسیپٹ کرتے ہیں جو دین ہماری طبیعت مبارک کے مطابق ہو۔ طبیعت کے خلاف اگر ہمارا امام چلا، ہمارا خطیب چلا، اور اگر ہمیں وہاں کے نمازی پسند نہ آئے تو ہم نے مسجد کو چینج کر دینا ہے، اور یہ مسلمان ہے۔ کون ہے یہ؟ مسلمان ہے۔ میں آج صبح بھی ذکر کر رہا تھا، کئی اس مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والے یہاں پر آتے، چلو جمعے کا خطبہ سمجھ آتی ہے، علم کی طلب کے لیے آ رہے ہیں، نمازوں کے لیے، اور کئی اس مسجد سے اٹھ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں نمازوں کے لیے۔ اگر ان میں پوچھیں تو بات کچھ سمجھ آتی ہے۔ یعنی میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے 4 ماہ بعد پتا چلا تھا کہ ایک ہمارے نمازی یہاں سے ناراض ہو کر گئے، میں نے صرف انہیں مسئلہ بتایا تھا، تو الامان والحفیظ، ہمیں دین بھی وہی قبول کرنا چاہیے جو صحابہ کرام نے رسول اللہ سے لے کر دیا ہے، اور اسی رستے پر اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں صحابہ کی طرح تو پھر وہی رستہ چننا ہوگا جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں دیا ہے۔ آپ کی چوائس پر شریعت نہیں ہو سکتی۔ ہمیں تو اکثر ہوتا ہے نکاح پڑھانے جاؤ، وہاں پر کچھ 2 لفظ پڑھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہی فلسفے جاڑے ہوتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں چپ ہو کے، آخر میں مسئلہ اپنا بتا دیتے ہیں، صرف چپ ہو کر نہیں سننا ہوتا۔ تو بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں، کتنا اس دین پر کاربد ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگیاں صرف اور صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق ہوں گی تو اللہ قبول کرے گا، یاد رکھیں۔ اگر ذرا برابر بھی اس رستے سے ہٹے تو یاد رکھیں تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا فتویٰ سنیں۔ ایک عراقی آیا، عراق سے اس کا تعلق تھا، کوفیوں میں تو اللہ نے وفا نہیں رکھی، اس نے آ کر یہ فتویٰ لیا تھا کہ حضرت مجھے یہ فتویٰ بتائیں، احرام کی حالت میں مکھی کو اگر مار دیا جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کتنا باریک مسئلہ تھا، کتنا باریک مسئلہ تھا، مچھر یا مکھی کے حوالے سے پوچھا۔ تو بظاہر تو مسئلہ آپ بھی سنیں، آپ کہیں کہ اتنا ڈیپلی لوگ دین سیکھنا چاہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر سخت تھے، کہنے لگے کہاں سے تیرا تعلق ہے، پہلے تو یہ بتا۔ کہنے لگا کہ میرا تعلق عراق سے ہے۔ آپ نے فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد کو تم عراقیوں نے شہید کیا ہے، بدبختو وہاں پر تمہیں کفارہ یاد نہیں آیا، مکھی مارتے ہوئے تمہیں کفارہ یاد آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مکھی مارنے کا کفارہ میں بتا دوں گا، احرام میں جائز نہیں ہے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے 72 تنوں کو یہاں پر کاٹا گیا عراق کی دھرتی پر، اور مجھے آ کر مکہ میں مکھی کا مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ یہ حضور کی آل بیت سے ان کی محبت تھی۔ وعلی آل محمد جو اپنی نماز میں کہتے ہیں نا، اس کا پاس رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، مشکل مرحلہ ہے، صرف زبان سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، اس کا پاس رکھنا ہوگا۔ یاد رکھیں صفیں وہ تلاش کریں جو حسینی ہوں، یزیدیوں کی صفوں میں جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہم کل بھی حسین ابن علی علیہ السلام کے رستے پر تھے، آج بھی انہی کے رستے پر ہیں، اور اللہ ہمیں قیامت تک انہی کے رستے پہ رکھے۔ جو صحابہ کا رستہ تھا وہی ہمارا رستہ ہے، اور صحابہ کرام محب اہل بیت تھے۔ اور پھر سنیں تیسرا فتویٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے آ کر ایک شخص نے یہ کہا، اے جناب حضرت عبداللہ بن عمر، آپ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں،
اور آپ کے والد گرامی امیر المومنین ہیں، آپ بیعت کریں، اپنی خلافت پر متمکن ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کیا لوگ میری خلافت پر اجماع کر رہے ہیں، مجھے مان رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ صحابی کہ کچھ مان رہے ہیں اور کچھ نہیں مان رہے۔ آپ نے فرمایا سنو، فلاں علاقے کا اگر ایک حبشی غلام وہ بھی مجھے قبول نہیں کرتا تو میں خلافت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے، حکومت پر براجمان ہو کر بندہ بیٹھ جائے، تسلیم نہ کرے کوئی، جو بھی حکومت آتی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک حبشی غلام مجھے قبول نہ کرے تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں خلافت کو سنبھالوں۔ اس نے کہا تھوڑے پیسے لے لیں آپ، یہ روایت موجود ہے۔ اس نے کہا تھوڑے، یہ طبقات ابن سعد کی روایت پڑھ رہا ہوں، مت کوئی بھول ہو کسی کی کہ میں ریفرنس سے بغیر، اگر ریفرنس نہیں بھی دیا تب بھی میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ طبقات ابن سعد، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا گیا آپ تھوڑے پیسے لے لیں اور بیعت شروع کر دیں۔ آپ نے فرمایا بدبخت میرے سے دور ہو جا، میں اس دنیا سے صاف اور شفاف جانا چاہتا ہوں، میں اپنے دامن میں کوئی داغ لے کر نہیں جانا چاہتا۔ اور چوتھا فتویٰ سنیں، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے آخری، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہیلی پوچھی، اپنے صحابہ سے ایک پہیلی پوچھی۔ پہیلی اگر علم کے مطابق ہو تو یہ جائز ہے، لیکن اگر کسی کو علم میں دبانا ہو، اسے حقیر جاننا ہو تو پھر جائز نہیں ہے، علم میں اضافہ ہو تو پھر جائز ہے۔ خود حضور نے پہیلی پوچھی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی جب حضور کا نام آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں۔ بخیل ہے وہ شخص، کون ہے؟ بولے، جس کے سامنے نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا جائے اور وہ حضور پر درود و سلام نہ پڑے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ مجھے یہ بتاؤ درختوں میں ایسا کون سا درخت ہے جو مومن کی مثل ہے؟ سارے صحابہ کرام خاموش، سارے خاموش۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ کا ادب کرتے تھے تو عرض کرنے لگے واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ کون؟ یہ سوال کرنے کے آداب بتا رہا ہوں، سوال کیسے کیا جاتا ہے۔ چونکہ لوگوں کا دعویٰ ہے نا ہمیں 35-40 سال ہو گئے محفلیں سجاتے ہوئے، میں نے کہا اگر ادب مصطفیٰ نہیں ہے نا تو تم زیرو، تم 75 سال بھی محفلیں کرو نا، اگر ادب تم نے نہیں سیکھا تو زیرو، پھر ان محفل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفل سجانے کے بعد بندہ کام یزیدیوں والے کرے تو اس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ برائے نام مسلمان ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال ہوا، صحابہ خاموش ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کا یہ درخت ہے، یہ ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے، اور جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ بھی ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو جب یہ کائنات کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد گرامی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہنے لگے ابا جان مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا، مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا، مجھے پتا تھا